میاں شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے چاو چونچلے میں پاکستان چلے آئے۔ آخری فلائٹ انہوں نے خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے چلوائی تھی کہ کون کون سی سفارشیں کی ہوگی، کون کون سا چینل استعمال کیا ہوگا برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، اور یہ کہا کہ کرونا کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے پہلی اپنی تقریر کی، وہ بھی ان کی تقریر ایسے تھی جیسے وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کرونا کے خاتمے کے لیے میر شکیل الرحمان کو رہا کیا جائے۔ نہ میر شکیل الرحمان رہا ہوئے، نہ میاں شہباز شریف نے کوئی کرونا کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا، لیکن وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تو پاکستان آئے تھے، مگر ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ان پر نیب نے کئی کیسز کھول دیے۔ ان میں لال سہانرا کیس ہے، 14,400 کنال اراضی کا یہ کیس ہے، 144 لوگوں میں یہ تقسیم کی گئی۔ اس کے اوپر بڑی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ اس میں بجلی الرحمان جو وفاقی وزیر مذہبی امور رہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے دیانتدار، بڑے ایماندار آدمی ہے، لیکن جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں گے جن کی شہرت کا آپ کو پتہ ہے کہ آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، تو جن لوگوں کے ساتھ آپ ملیں گے جیسا وہ ہیں ویسے ہی آپ ہوں گے، تو پھر اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو وہ دیکھ لیں کہ میاں بلیغ الرحمان ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ میاں شہباز شریف اس کیس میں ملوث ہیں، ماخوذ ہیں، اور رانا ثناء اللہ بھی اس کیس میں مطلوب و مقصود ہیں۔ شہباز شریف کے گرد نیب نے اپنی نیب نے ان اثاثوں کے بارے میں بھی تحقیق شروع کر رکھی، انکوائری شروع کر رکھی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف کے اثاثے ان کی آمدن سے زیادہ ہیں، اور پھر جس طریقے سے جائیدادیں ان کی بیویوں کے نام اور ان کی بیٹیوں کے نام کی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ ان سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو جو جائیداد ملی میاں شریف کی طرف سے وہ آپ کو کتنی ملی۔ تو ساری چیزیں شہباز شریف سے پوچھی جا رہی ہیں، لیکن میاں شہباز شریف تسلی بخش طریقے سے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے پہلے تو تیار نہیں تھے، اب جواب دے رہے ہیں تو وہ تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے کیس کی سماعت جو ہے نیب جو کر رہا ہے انکوائری، وہ اگلی دفعہ انہوں نے جون کے پہلے دنوں میں، ابتدائی دنوں میں میاں شہباز شریف کو طلب کیا ہے۔ میاں شہباز شریف کے گرد جس طریقے سے نیب نے گھیرا تنگ کر لیا ہے، تو کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ میاں شہباز شریف جیل جانے سے بچ جائیں، یا پھر جس طریقے سے وہ رسے تڑوا کے لندن جانا چاہتے ہیں لندن چلے جائیں۔ یہ دونوں چیزیں معجزات میں شامل ہوں گی، کرشمات میں شامل ہوں گی کہ میاں شہباز شریف کے خلاف جس طرح کے کیسز ہیں، ان کیسوں کی جو نوعیت ہے اس کے باعث وہ نہ تو پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی جیلوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ پاکستان ہے، یہاں پہ سیاسی حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا۔ میاں شہباز شریف صاحب جس چاو چونچلے سے وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان تشریف لے آئے، تو بعید نہیں کہ کل حالات ایسا پلٹا کھائیں کہ میاں شہباز شریف واقعی پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آئیں، جیسا انہوں نے کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن سے قبل ان کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش ہو چکی تھی، اور ان کو کابینہ بنانے کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ آپ کابینہ، بلکہ وہ کابینہ کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے سہیل وڑیچ کو ایک انٹرویو کو یا گفتگو کے دوران سارا کچھ بتایا، جس کے اوپر لے دے بھی ہو رہی ہے۔ وہ انٹرویو، وہ بات چیت متنازع بھی ہو چکی ہے۔ سہیل وڑیچ صاحب اس کے مندرجات پر بہرحال قائم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے سارا کچھ کہا، لیکن شہباز شریف نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا جسے آف دا ریکارڈ قرار دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے صحافتی اختیار کا پاس کرتے ہوئے ایک لفظ بھی وہ استعمال نہیں، وہ شائع نہیں کیا، جاری نہیں کیا، جو آف دا ریکارڈ تھا۔ ساری وہ بات رپورٹ کی ہے جو آن دا ریکارڈ تھی۔ اس سے بھی میاں شہباز شریف صاحب تھوڑا پسپائی اختیار کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ بہرحال میاں شہباز شریف کو اپنے ہی مسلم لیگی حلقوں کی طرف سے اور ان کے جو حامی اینکر ہیں ان کی طرف سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 2 صحافی پیشکش لے کے آئے تھے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے وہ کون سے صحافی ہوں گے جو ان کے پاس پیشکش لے کے آئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سہیل وڑیچ
اور جاوید چودھری ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حامد میر اور انصار عباسی ہوں، یا کوئی بھی 2 اور اینکر ہو سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود اور مبشر لقمان، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی ایسا کوئی پیغام لے کے شہباز شریف کے پاس آ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ کورٹ آپ کی یہ گیند آپ کے کورٹ میں ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کون آیا ہوگا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارے پھوکے فائری ہوں، اس میں کسی قسم کی صداقت ہی نہ ہو کہ شہباز شریف کو کسی نے کابینہ تشکیل دینے کے لیے کہا تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ 2 صحافی پیغام لے کے آئے تھے، وہ پیغام کس نے دیا تھا؟ آرمی چیف نے دیا تھا، DGI نے دیا تھا، یا کسی سابق آرمی افسر نے دیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ فوج میں آج بھی، یقیناً فوج میں آج بھی سیاسی وابستگیاں رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنے طور پہ شہباز شریف کو کہہ دیا ہو۔ تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک باقاعدہ پالیسی تھی؟ اس سب کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ مزید تفصیلات بھی قوم کے سامنے آ جائیں کہ شہباز شریف کو آخر پیشکش آئی کس طرف سے تھی۔ اللہ حافظ۔